میں تو ایک بحث یہ بھی دیکھ رہا تھا، امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ اخلاق کسبی ہوتے ہیں کہ وہبی ہوتے ہیں۔ وہ حدیث لائے ہیں کہ رب جیسے رزق بانٹتا ہے ویسے اخلاق بھی بانٹتا ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں جو چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا تو میں کہاں رہ گیا، بھی یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اچھا ہی پڑھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کرتے اور بلا کے فرماتے مجھے ذرا میرے رب کی یاد نہیں دلا دیتا؟ تو عرض کرتے حضور آپ کو رب بھولا کب تھا؟ فرمایا نہیں یار تو قرآن بڑا سونا پڑتا ہے، تو اس طرح کر تو مجھے تھوڑا قرآن سنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں سناتا جاتا وہ روتے جاتے، میں سناتا جاتا اور وہ دیر تک روتے رہتے قرآن پاک سن کے، دیر تک روتے، دیر تک۔ ذوق تھا نا، شوق تھا، قرآن پاک سے دل لگ گیا، طبیعت لگ گئی۔ اور میں نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان ہیں ان کے ذہن کو اپیل دینے لگا ہوں، قرآن مجید میرے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ جوانوں ذرا غور کرنا میری بات پر۔ جب یہودی، عیسائی، بدھ مت، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ سے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل مانگے گا تو آپ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ ایک صورت کوئی آج تک لا سکا؟ اگر کافر لانے کے قابل ہوتے تو بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے۔ ایک بندے نے جرت کی تھی، مسلمہ کذاب نے، معاذ اللہ، تاریخ کہتی ہے اس نے کہا جی میں باجی مجھے مل گیا جی قرآن پاک کا مثال۔ وہ آیت ہے نا القاریہ تم القاریہ وما ادراکا ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا خبر کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور واقعی لوگوں کو پتہ نہیں کہ قیامت کا منظر سنا ہے، دیکھا تو نہیں نا۔ کہنے لگا جی مجھے بھی مل گیا ہے قرآن، میں معاذ اللہ تمہیں بتاتا ہوں۔ کہو؟ کہنے لگا الفیل، ہاتھی، ملفیل۔ کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی؟ تو نیچے سے ایک چیلا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ بس کر، کیوں بےزتی کراتا ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پاگل ہو گیا؟ تو کہاں قرآن مجید کا مقابلہ کرنے چلا ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن۔ قیامت تک تمہیں لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جمہوری نظام قائم کر لیا ہے، یہ صدارتی نظام آ گیا ہے، یہ فلاں نظام آ گیا، یہ فلاں نظام آ گیا ہے، اور تمہارے حکمران تمہیں مثالیں تو دے سکتے ہیں کہ وہ نظام بھی ہے، یہ نظام بھی ہے، یہ یورپ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، وہاں کا صدارتی ہے، یہاں کا پارلیمانی ہے، یہ 17ویں ترمیم ہے، وہ 18ویں۔ یہ گورکھ دھندا تو تمہیں سنا سکتے ہیں، پر کائنات کا کوئی مذہب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک کام انہوں نے کیا ہے، ایک کام کیا ہے، بھلا کیا؟ انہوں نے نا اس طبقے کا سٹیٹس تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی کا سٹیٹس کم ہوتا ہے نا پھر اس کی بات لوگ ذرا مشکل سے سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ایک نفسیاتی اثر ہے، ذرا دیکھیے گا، نفسیاتی۔ انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں آج ڈاکٹر کے پاس، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر ہاسپٹل سب سے مہنگا، او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا، آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتا چلا کہ فیس ہے 5000 ڈاکٹر کی، اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے 41، 41واں نمبر ہے آپ کا۔ اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں، لوگ بڑے امیر کبیر۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی نہیں آپ کی توجہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 41واں میرا نمبر ہے، 40 بندے، اور بندے بھی تگڑے، اور فیس بولیے
تو جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے. ایسے ہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں. اب کیا پتا کہ اس کی دوائی سے آرام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں 4 دن باہر رہتے ہیں ملک سے. دبئی میں بیٹھتے ہیں، سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں 4 دن. اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں نا میں 4 دن وہاں رہ کے آؤں تو اور پریشر پڑتا ہے. یار اتنا قابل بندہ ہے، وہ 4 دن ادھر بھی بیٹھتا ہے. ایک اور میں کبھی کبھی نا اعتراض کرتا ہوں کبھی کبھی کچھ چیزوں پر، بڑی مجھے دقت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم حاصل کریں، مدرسے کی فری آ جائیں. نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑ رہا قوم پہ. قوم کہتی ہے بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاری صاحب جو قرآن شریف پڑھا، جو کیمسٹری کا استاد تھا وہ تو 5000 مانگ رہا ہے. لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کیمسٹری کا استاد، بایو کا استاد، فزکس کا استاد اور میتھمیٹک، یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو. آمین تو کہہ دے. مشکل سبجیکٹ ہے، کم لوگوں کو آتا ہے. وہ 5000 روپیہ لیتا ہے اور اس کی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. شام کو قاری صاحب کو دیتے ہیں 1500 روپیہ. آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستھری ہے. اور وہ بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اوہو قاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں رہا بچے دے نان کے گئے نے. قاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کب آؤں؟ کہتے وہ تسی لا لیا جی ایک دو باری پھیرا جدو آ گئے پھر پڑھا دیا جی. یہ آپ نے سٹیٹس کم کر دیا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو سویرے چھوڑنے جاتے مسجد اور آپ اپنے قاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، میں ابھی یہ کرسی میں نے دیکھی ہے تو یہ میرے حق میں اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ میں جس طریقت کا میں ماننے والا ہوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ، آپ رکے تو کرسی بڑی تھی تو اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں بھائی یہ کہیں تکبر نہ پیدا کر دے، اس کو ہٹا لو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب یہ کرسی اگر آپ اپنے خطیب صاحب کے لیے یا مدرس کے لیے رکھیں نا جو آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے، اور آپ اس کو کہیں، آپ تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں والے دن دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی کہیں نہ دے. ایسا نہ ہو کہ وہ پہن کے ہمارے برابر کا جوڑا پہن کے کھڑا ہو جائے. وہ دو ہی اس دن جس دن درزی کوئی نہ پکڑے. اگر رمضان سے پہلے ملے، ان لوگوں کا تھوڑا معیار بنائے. ان سے بھی بڑے شکوے ہیں وہ علیحدگی میں کروں گا، وہ ہیں یہاں بھی کچھ معاملات ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اگر امام کسائی کو ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے گھر آ کے بچے کو پڑھاؤ حدیث پاک، تو امام کسائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے. تیرے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، اسے رسوا نہیں کروں گا. جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہیں تیرا شہزادہ بیٹھ کے پڑھے گا. اس کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگا جناب بس میں بھی جانچنا ہی چاہ رہا تھا، تھرمامیٹر ہی لگا رہا تھا. میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں جس کی خودداری آپ کی طرح کی ہو. محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار در بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی.